ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے کہ جو لوگ اللہ عز و جل سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، وہ کتنے بڑے مجرم کیوں نہ ہوں، وہ کتنے بڑے خطا کار کیوں نہ ہوں، اگر ان کے دلوں کے اندر ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، تو اللہ اس ڈر کی وجہ سے ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے کہ تم سے پہلے ایک آدمی تھا، بہت زیادہ گنہگار تھا، وہ بہت خطائیں اس نے کی تھی، بہت جرم کرنے والا آدمی تھا۔ جب وہ مرنے لگا، غور سے سنو، اے آدم کے بیٹو، اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں اور تو مجھ سے معافی مانگے، اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے کہ جو لوگ اللہ عز و جل سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، وہ کتنے بڑے مجرم کیوں نہ ہوں، وہ کتنے بڑے خطا کار کیوں نہ ہوں، وہ کتنے بڑے جرم کرنے والے کیوں نہ ہوں، اگر ان کے دلوں کے اندر ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، تو اللہ اس ڈر کی وجہ سے ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اسرف رجل على نفسه فلما حضره الموت اوصى بنيه فقال اذا انا مت فاهرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح في البحر فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه احدا فقال ففعلوا ذلك به فقال للارض ادي ما اخذت فاذا هو قائم فقال له ما حملك على ما صنعت قال خشيتك يا ربي او قال مخافتك يا ربي فغفر له بذلك رواه مسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے کہ تم سے پہلے ایک آدمی تھا، بہت زیادہ گنہگار تھا، وہ بہت خطائیں اس نے کی تھی، بہت جرم کرنے والا آدمی تھا۔ جب وہ مرنے لگا تو اپنے بچوں کو آواز دی، بلایا۔ جب بچے اس کے پاس پہنچے تو اس نے کہا، میرے بچوں، تمہیں نہیں معلوم میں بہت بڑا مجرم تھا، میں بہت بڑا جرم کرنے والا، اللہ کا بہت بڑا خطا کار تھا۔ جب میں مر جاؤں گا تو ایسا کرنا کہ مجھے آگ سے جلا دینا، میری لاش کو جلا کر اس کی راکھ کو پیس دینا، پیس کر کے جس دن تیز ہوائیں چلیں، آدھیاں چلیں، ان آدھیوں میں میری راہ کو اڑا دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر اللہ میرے اوپر قدرت پا گیا اور اللہ نے مجھے پکڑ لیا تو میں جہنم ہی میں جاؤں گا، اللہ مجھے معاف نہیں فرمائے گا۔ چنانچہ جب وہ مر گیا تو اس کے بندوں نے ویسے ہی کیا جیسے کہ اس نے حکم دیا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، ہواؤں کو حکم دیا کہ اے زمینوں، اے ہواؤں، اس بندے کی جو خاک ہے اس کو میرے سامنے حاضر کرو۔ اللہ، اور سب اللہ عز و جل کے تابع، یہ زمین، یہ آسمان، یہ ہوائیں اس کے غلام ہیں اللہ تعالیٰ۔ لمحے بھر میں وہ آدمی بن کے سامنے کھڑا تھا، اللہ عز و جل کے سامنے کھڑا تھا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، اے میرے بندے، آخر تو نے یہ کام کیوں کیا؟ خود کو جلایا مرنے کے بعد، کیا تو یہ سمجھتا تھا کہ میں تیرے اوپر قدرت نہیں رکھوں گا؟ کیا تو یہ جانتا تھا کہ میں تیرے اوپر طاقت نہیں رکھوں گا؟ کہا نہیں اللہ، مجھے پتا تھا کہ تو میرے اوپر تو قدرت رکھتا ہے، تو ہی سب کچھ ہے۔ کہا پھر کیوں تو نے یہ حرکت کی، خود کو جلایا اور اس طرح پسوا کر تو نے اپنے آپ کو ہواؤں کے حوالے کر دیا؟ اس نے کہا، وہ آدمی بولا، اے پروردگار، تیرے ڈر اور تیرے خوف نے مجھے یہ کام کرنے پر مجبور کیا۔ میں ڈرتا تھا کہ کہیں تو میرے اوپر غالب آ گیا تو میں تو تیرے عذاب کا مستحق ہوں گا، بس تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے یہ حرکت کی کہ خود کو دنیا میں جلا لیا مرنے کے بعد۔ اللہ عز و جل کو اس بندے کی یہ بات اور اس کی یہ ادا اتنی اچھی لگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا اور اسے جنت دے دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث پاک بیان فرمائی، اس کا مقصد یہ ہے کہ اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اللہ نے فرمایا اگر بڑے بڑے جو گناہ ہیں ان سے تم بچتے رہو گے تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کو میں خود تمہیں معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اس بندے نے ساری زندگی گناہ کیا تھا،
لیکن اس کے دل میں ایک خوف تھا اللہ تعالیٰ کا، ڈر تھا کہ وہ مجرم ہے، اس لیے اس نے یہ حرکت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے معاف فرمایا۔ لیکن یہ پچھلے زمانے کے لوگوں کا واقعہ ہے، آج نبی کی امت میں یہ حرکت کرنا حرام ہے۔ ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور اس نے کہا اللہ کے نبی یہ میرا بھائی آپ کے پاس ہمیشہ موجود رہتا ہے اور میں ہوں اس کی دن رات محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، اے اللہ کے رسول اسے بھی کہو کہ کچھ محنت مزدوری کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنی یہ بات تو کیا فرمایا؟ لعلک ترزق بہ، تو اپنی محنت اور اپنی مشقت کے اوپر کیوں بھروسہ کرتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس بیٹھنے کی وجہ سے اس بندے کو اس کی وجہ سے تجھے روزی دے رہا ہوں۔ تو تم یہ نہ سوچو کہ یہ جو نوٹ کما رہے ہو بیوی بچوں کو چھوڑ کر تمہاری محنتوں کی وجہ سے مل رہا ہے، عین ممکن ہے تمہارے کسی بچے کے مقدر سے اللہ تمہیں دے رہا ہو، عین ممکن ہے کہ تم نے شادی کی تمہاری بیوی کی وجہ سے تمہیں آج یہ نعمتیں یہ دولتیں مل رہی ہوں، عین ممکن ہے تمہارے کسی عمل صالح کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی چیز دے رہا ہو سکتا ہے تمہاری ماں کی دعائیں شامل حال ہوں، تمہارے بڈھے ماں باپ کی، دادا پردادا کی دعائیں شامل حال ہوں جس کی وجہ سے تمہیں یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہوں۔ اس لیے کسی چیز کے اوپر بھروسہ نہ کرو، بھروسہ کرنا ہے تو اللہ عز و جل کے اوپر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اور یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا قال اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک، یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ۔ رواہ الترمذی، امام ترمذی نے اپنی کتاب سنن ترمذی میں اس حدیث کو روایت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بیان فرماتا ہے کہ اے آدم کے بیٹو، اے آدم کے بیٹو، جب تک تو مجھے پکارتا ہے اور مجھ پر امید رکھ، جب تک تو مجھے پکارتا ہے اور مجھ سے پر امید رہتا ہے میں تیرے سارے گناہ معاف کرتا رہوں گا۔ جب تک تو مجھے پکارتا رہے اور مجھ سے امید کرتا رہے، غور سے سنو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور جب تک تو مجھ سے امیدیں اپنی وابستہ رکھے گا، امید کرتا رہے گا، اللہ فرماتا ہے میں تیرے سارے گناہ معاف کرتا رہوں گا اور مجھے کسی بات کی پرواہ ہی نہیں، میں تیرے سارے گناہ معاف کرتا رہوں گا، مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ اے آدم کے بیٹو، اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں اور تو مجھ سے معافی مانگے، گناہ کر لیا، خطائیں کر لی، جرم سرزد ہو گئے، پھر دوسرا نمبر آتا ہے معافی مانگنے کا۔ اے آدم کے بیٹو، اگر تمہاری خطائیں آسمان روئے زمین کے آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں، اتنے گناہ ہو جائیں کہ آسمان کے کناروں تک وہ گناہ پہنچ جائیں اور تو مجھ سے معافی مانگے تو میں تجھے معاف کر دوں گا، اللہ میں تجھے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ، اللہ کو کوئی پکڑنے والا ہے؟ لوگوں خطا کرو، جرم کرو، استغفر اللہ کو، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسا گناہ نہیں ہوگا، اے اللہ یہ جرم نہیں ہوں گے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک دن کے اندر 70 سے لے کر 100 دفعہ تک اللہ سے معافی مانگتا ہوں، جبکہ وہ ایسے معصوم تھے، اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے ہی سے معاف کر دیے تھے، اس کے باوجود بھی حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی، جب آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ نے پہلے ہی معاف کر دیے ہیں، پھر اتنی عبادتیں، اتنے استغفار کی ضرورت کیا ہے؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ کیا تم نہیں چاہتی کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں؟